اور میں آپ کو بتاؤں میں گھنٹوں فی الودی بول سکتا ہوں ہمارے جو ائمہ اہل سنت تھے ان کی کتنی سخت رائے اس کی وجہ سے بنی. مثلا امام ہے علی ابن الجعد، بعض سے ابن الجود پڑھتے ہیں لیکن یہ زبر کے ساتھ ہے. المتوفہ 230 ہجری، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. صحیح بخاری میں 14 حدیثیں 14 حدیثیں ان سے ہیں. امام احمد بن حنبل کے بھی استاد، امام بخاری کے استاد. ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجعد، جس طرح کہ مسند امام احمد ہے. سکہ سرٹیفائیڈ سنی امام. ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی تہذیب التقریب میں صحیح سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں. اور شیخ زبیل زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو وہ قیام رمضان کی تعداد رکھتوں کی وہ جو کتاب ہے اس میں بھی نقل کیا ہے. یہ کہا کرتے تھے اگر مجھے قیامت والے دن یہ بات پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس نے امت کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. لیکن ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے. ہم بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کر کے بھی نیم رافضی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں چند ناسبیوں کی طرف سے جو آلموسٹ اب ختم ہو چکے ہیں، اپنے فرقے کی وہ میت پہ ہی نوحہ کر رہے ہیں. لیکن اس کو وہ اہل سنت کا امام مانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں مجھے تو عذاب کا بھی سنا تو مجھے برا نہیں لگے گا. اور یہ ایک امام نہیں سر، کئی امام. ادھر تو سب کانٹیننٹ میں حنفی زیادہ ہے نا. آپ نے امام بدر الدین عینی کا نام سنا ہوا ہے؟ المتوفہ 855 ہجری. امام عینی جو ہے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے امام ہیں نا حنفیوں کے ان میں سے ایک ہے، کیونکہ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری. وہ جو عمدۃ القاری ہے نا شرح، اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7083، جہاں وہ جنگ صفین میں عمار ابن یاسر کے قتل کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812. بڑے سخت الفاظ ہیں. اس حدیث کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک اور موقع پہ صحیح بخاری کے اندر 7083 نمبر حدیث کہ اگر ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لے، اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرتے ہوئے عمدۃ القاری کے اندر جو ہے نا امام بدر الدین عینی نے جو کچھ لکھ دیا ہے نا سرکار، وہ اتنا سخت ہے. یہ میرے پمفلٹ میں ڈلا ہے کہ اس کا تعارف اینڈ پہ آپ کو کرواؤں گا. میں آپ کو صرف ورڈ بائی ورڈ وہ پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی ہو، ان کو 1 اجر ملے گا جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. اعلیٰ یہ بھی کہانی ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حکمران وقت اگر غلط اجتہاد کرے تو اسے 1 اجر ہے اور اگر صحیح کرے تو 2 ہے. مخالفین کو تو باغی کہا گیا ہے، ان کے لیے تو حدیث ہی نہیں ہے، ادھر سے پکڑ کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حدیث ہی کچھ اور تھی. بہرحال تو وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ کرمانی نے تو یہ کہا، لیکن میں کہتا ہوں، امام عینی حنفی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پہ کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہنچ چکی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے، چہ جائے کہ ان کو سیدنا علی کی بغاوت پر 1 اجر بھی ملے؟ یہ حنفی سارے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا. اے اپنے امام کے آپ ورڈ پڑھیں. اچھا اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بڑا نام سنا ہوگا، ملا علی قاری. سنا ہے نا؟ بڑے مشہور ہیں. المتوفہ 1014 ہجری. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح. پوری دنیا میں ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، کمال کام کیا ہے انہوں نے. اس میں جب مشکات میں حدیث آتی ہے نا یہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں بھی یہ بخاری مسلم کے حوالے سے آئی ہے 5878 مشکات کے اندر. تو اس حدیث کے تحت ملا علی قاری، جنہوں نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی، میری ویڈیوز سے بہت پہلے ان کے کمنٹس پڑھیں آپ، سنیں جی ورڈ بائی ورڈ. میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق حضرت علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، مخالفت چھوڑ دیتے
اور خلافت منفیہ یعنی نفع حاصل کرنے کی طلب سے، یہ خلافت کے حوالے سے اس کو ترک کر دیتے جو انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں گل وچ کوئی اور ہے، حضرت عثمان کا نام یوز ہو رہا تھا، اندر مسئلہ کچھ اور تھا۔ یہ میں نہیں، ملا علی قاری۔ چنانچہ ڈھال بنائے ہوئے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ بھی الفاظ لکھے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث ان کے پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے، یعنی عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے، تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہوا ہے۔ ان کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں مہجور اور متروک ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کو پش ڈال دیا امیر شام نے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملا علی قاری۔ سر ٹروتھ لور ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت بڑا امام جس کو سارے ہی مانتے ہیں، ابن حجر اسقلانی، جس نے فتح الباری لکھی ہے بخاری کی شرح، المتوفا 852 ہجری۔ وہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، 2-3 حدیثیں کٹھی ہیں ذکر معاویہ والے چیپٹر میں، تو اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کچھ کامنٹس کیے ہیں، وہ بھی ہم نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالے ہوئے ہیں۔ میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموں، وہ کہتے ہیں نا وہ خال المومنین ہے، اس میں بھی میں نے یہ پڑھ کے سنایا تھا، اس میں بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، جو بخاری کی حدیث تھی نا 3766 ذکر معاویہ والی، کہتے ہیں امام بخاری نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف ذکر معاویہ بیان کیا ہے اور فضائل معاویہ یا معاویہ کی منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقی اور صحابیت کا بیان کرنا ہی بطور فضیلت کافی ہے۔ وہ حدیث یہ تھی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے، تو لوگوں نے آ کے ابن عباس کو بتایا کہ یہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، یعنی باقی نہیں پڑھتے ہوں گے نا، 3 ہی پڑھتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا معاویہ کو چھوڑ دو، وہ فقی ہے، صحابی ہے۔ تو ابن حجر بھی کہہ رہے ہیں اس سے فضیلت اگر ثابت ہوتی تو امام بخاری اس میں باب باندھتے ہیں، اور یہ بات کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ شرح معانی الاثار جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفا 321 ہجری، وہ بھی ان حدیثوں کو ڈسکس کر کے اپنی سند سے ایک حدیث لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ابن عباس نے تقیہ کیا تھا۔ وہ ایک اور روایت لے کے آئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو بتایا کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا اس حمار سے پوچھو کہ اس نے یہ ایک وتر کہاں سے نکال لیا۔ اور ترجمہ کرنے والے نے بھی حمار لکھا ہے، حمار عربی میں کہتے ہیں ڈونکی کو، گدھے کو، تو ترجمے نہیں نیچے کیا، تو میں نے وہ دکھایا تھا، وہ دیوبندیوں نے چھاپی ہوئی ہے، طحاوی شریف شرح معانی الاثار، تو وہ ابن حجر اس پہ کہہ رہے ہیں۔ تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا، اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا، اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث والی کتاب الموضوعات، موضوعات شریف گھڑی حدیثیں، ان میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کے امام اسحاق کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابی ہونے کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور یہ صرف ابن جوزی المتوفا 597 ہجری نے نہیں لکھا، ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں المتوفا 728 ہجری یہی قول لکھا ہے ابن تیمیہ نے، اور اس کا شاگرد امام ذہبی المتوفا 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں انہوں نے سیم یہی قول نقل کیا ابن اسحاق کا کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں صحابی ہونے کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ عادی مادی ادھر ادھر لے کے آتے ہیں نا، وہ سب کا کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں، کچھ بھی ثابت نہیں۔ اچھا، ابن حجر اسقلانی پھر مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے لیے لفظ فضیلت یا منقبت استعمال نہیں کیا، بلکہ صرف ذکر معاویہ لکھا۔ تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کر کے، جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو۔ رافضی بھی دوسری ایکسٹریم پہ ہے نا، وہ ان کی صحابیت کا بھی انکار کرتے ہیں، تو ان کا رافضیوں کا بھی رد کیا اور ناسبیوں کا بھی کر دیا۔ اور امام نسائی کا واقعہ اس بارے میں بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے بھی اپنے استاد، ان کا بھی استاد امام اسحاق ہی ہے، بخاری کا بھی استاد ہے، کہ قول پر اعتماد کیا، اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت کے لیے انہوں نے نہیں لی ہے۔ پھر امام حاکم کا بھی قصہ یہی ہے، ان کو بھی یعنی مارے کھانی پڑی حضرت علی کی شان میں حدیثیں بیان کرنے سے۔
اور امام ابن جوزی نے بھی عبداللہ بن احمد بن حنبل سے ان کے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مکالمہ بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے وہ کیا ذکر کیا جی؟ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام بن حنبل سے پوچھا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ احمد بن حنبل سے پوچھا تو احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، پھر فرمایا میرے بیٹے سمجھ لو، ایک جملے میں سب کچھ کنکلوڈ کیا۔ علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے عیب تلاش کیے جائیں مگر ناکام رہے، چنانچہ انہوں نے متبادل چال کے طور پر دوسرے شخص یعنی معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو علی سے جنگیں کر چکا تھا، چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی کے مقابلے پہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے، اسی لیے امام اسحاق بن راہویہ اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے علاوہ کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اور امام نسائی کو تو آپ کو پتہ ہے شہیدی اسی وجہ سے کیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی ثابت نہیں ہے۔ دارالاسلام والوں نے سنن نسائی جو اردو میں چھاپی ہے اس کے مقدمے میں ان کی شہادت کا واقعہ تواتر سے ہی نقل ہوا ہے، تمام ائمہ محدثین نے نقل کیا ہے کہ امام نسائی جو ہے وہ مقتول جو ہے وہ محبت اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی اماموں کی آپ دیکھیں کہ یعنی کہ اماموں کے کامنٹس ہیں، یہ میرے کہنے پہ نہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں میرا کلپ ریکارڈ ہوا ہے محمد بن عبد الوہاب شیعہ، اس میں نے محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب المتوفی 1246 ہجری ان کے کتنے حوالے دیے ہیں؟ تلک عشرۃ کاملہ، 10 حوالے دیے ہیں، 2-3 سن لیں۔ ایک وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی والے چیپٹر میں اینڈ پہ حضرت معاویہ نے اہل شام سمیت حضرت علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں معاونت اور رضامندی کا بھی الزام دھرا مگر اللہ نے ان کو بچا لیا۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں عمار کی شہادت کے بعد عمر ابن عاص نے تو لڑائی ترک کر دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیروی چھوڑ دی تھی حضرت معاویہ کی۔ حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے لڑائی کیوں ترک کی؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے اور میں نے حضرت سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں۔ حضرت معاویہ بولے خاموش رہو، واللہ تو اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں گرتا ہے۔ یہ عرب کا محاورہ تھا کہ تجھے اگر پتہ ہے تو تو اپنے ہی پیشاب اس پر ڈگنا ہے۔ کیا ہم نے ان کو قتل کیا؟ ان کو تو علی ان کے ساتھیوں نے قتل کیا جنہوں نے لا کے انہیں ہماری تلواروں کے درمیان پھینک دیا، ہم تو اپنے بچاؤ میں لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے۔ اس کی خبر جب حضرت علی کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا اس طرح تو پھر حضرت حمزہ کو حضرت نے خود قتل کیا تھا کہ جنہوں نے کافروں کے مقابلے پہ حمزہ کو بھیج دیا۔ ہائے کڈی بڑی پھکی دیتی مولا علی نے، ایڈی بڑی پھکی مولا علی دے سکتے ہیں یا انجینئر علی صاحب دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ اتنی لاجک مان لی جائے، وہ تو عمار تو حضرت علی کی فیور میں لڑ رہا تھا، تو کہہ رہے نہ وہ آتا حضرت علی کی طرف سے نہ ساڑی تلوار تھلے آگے مردا، نعوذ باللہ۔ آگے پھر انہوں نے ایک اور جگہ لکھا ہے اسی میں حضرت علی والے چیپٹر میں، بنو امیہ ان کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے۔ میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ ممبروں پر حضرت علی پہ یہ لوگ لعنت کرواتے تھے۔ صحیح مسلم 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق الفاظ ہیں لعن اللہ ابا تراب، علی ابن ابی طالب ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ انہی پر لوٹ کی ظاہر ہے۔ وہ کہتے ہیں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے مگر اس سے علماء کے دل میں علی کی محبت اور بڑھ گئی، قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی۔ دین نے ایک عمارت کھڑی کی جسے دنیا نے گرانے کی کوشش کی، دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا، یعنی دنیا اپنا بھی گواہ بیٹھی، حضرت علی کو نہیں نیچے کر سکی۔ تو اس قسم کی یعنی کئی ایک محدثین کے اقوال ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے مولوی پنجے جھاڑ کے پڑ گئے پیچھے مودودی صاحب کے، حالانکہ میں بتاؤں آپ نے اس سارے ائمہ کے اقوال سنے، سب سے سافٹ لینگویج اگر کسی کی ہے تو مودودی صاحب کی ہے۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کا جو چوتھا چیپٹر ہے، 4 نمبر چوتھا چیپٹر، خلافت راشدہ سے ملوکیت کا سفر، اس کے اینڈ پہ کچھ جملے لکھے ہیں، ورڈ بائی ورڈ سنیں۔ اس طرح خلافت راشدہ کا نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں نے لے لی اور مسلمانوں کے اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محامد اور مناقب اپنی جگہ پر، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے، ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص لان تان کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے۔ یہ مودودی صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ایک مودودی 100 یہودی، پڑھے بغیر ہی، ایک غریب تو بدتمیز، پڑھا ہے ہی کچھ نہیں، الزام۔ لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا، اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بس کون سی سخت لینگویج استعمال کی ہے؟ یعنی 6 جملوں میں سے 5 تعریفی ہیں اور ایک میں کہا کہ یار اولو العلم قائما بالقسط بنو، ورنہ کل کو کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اپنی غلطیوں کی جعلی تعویلات کرنا شروع کر دے گا۔ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے چیزیں پکڑیں اور کسی شخص کے بارے میں اس کا جھوٹا دفاع کریں، اس کی وجہ سے دین کی عمارت ہی گرنی شروع ہو جائے۔ تو مودودی صاحب کے پیچھے لوگ پنجے جھاڑ کے پڑ گئے۔ اللہ کے فضل سے میں نے جو ہے نا وہ ہمت دکھائی اور یہ کہتے تھے تاریخی روایتیں۔ ویسے اب خلافت و ملوکیت کا ایک نیا ورژن آیا جس میں پوری تخریج ہوئی ہے، کہ پہلے بھی حوالے دیے تھے، اب ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، جلد نمبر یہ وہ، ہم اس کو یعنی اپنی ویڈیو میں JPGs کے طور پہ ایڈ کریں گے۔ خلافت و ملوکیت سارے لوگ لے کے پڑھیں۔ ویسے 400 روپے مارکیٹ میں قیمت ہے، ہول سیل پرائز میں کارڈ والی آلموسٹ 250 کی اور گتے والی 300 کے قریب مل جائے گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی اکیڈمی میں منگوا لیں ہول سیل پرائز والی، پھر آپ لوگ منگوا بھی سکتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے بات کی ہے ان سے، پبلیشر سے ان کے۔ تو خلافت و ملوکیت آپ پڑھیں تو آپ کو پوری ڈاکٹرن سمجھ آ جائے گی۔ پھر بھی میں نے اس پورے مقدمے کا دفاع کیا، اور یہ جو کہانی کراتے ہیں جی پہلے خلافت و ملوکیت اور تھی اب والی اور ہے، اور جب 1967 میں انہوں نے لکھی ہے نا اسی وقت مولوی ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور وہی باتیں اگر آج والی میں موجود ہیں وہ آپ کے مولویوں کی کتابوں میں تو ہے نا جس پہ گرفت کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب تبدیل نہیں ہوئی، جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے دن سے وہی ہے، کوئی تبدیل نہیں کی ہے، وہ ہے اتنی مضبوط کتاب ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے خلافت و ملوکیت کے دفاع پہ، وہ آپ دیکھ لیں۔ دیوبند کے اپنے علماء نے بھی دفاع کیا ہے، مفتی عامر عثمانی کا میں نے بتایا تھا۔ یہ سر میرا ریسرچ پیپر ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے جمع کی ہیں، اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں سے۔ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، حدیثیں 200 سے زیادہ ہیں، ایک ایک نمبر پہ کئی حدیثیں ہیں۔ مثلا 33 نمبر پہ غدیر خم کے 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں۔ یہ پمفلٹ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، تو باقی تو کوئی زبان بچی نا۔ فری ڈاؤن لوڈ کریں اس کی سافٹ کاپی، پروفیشنل PDF ہماری ویب سائٹ ahlusunnatpak.com سے، اور اگر آپ کو ہارڈ کاپی چاہیے آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں، صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک، +92 321 5900 پاکستان سے کریں گے تو 0321 5900 رابطہ کریں۔ یہ اور اس کے ساتھ میرے 8 ریسرچ پیپر اور 9 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پیکج، نو پروفٹ اور تھوڑے سے لاس پہ، صرف 200 روپیز میں پورے ملک کے اندر ہم بھیجتے ہیں۔ اس کی فوٹو کاپی نہیں 200 روپے کی ہوتی، اور یہ کلرڈ چھپے ہوئے ہیں سارے ریسرچ پیپرز، وہ آپ منگوائیں اور اس کو آپ پڑھیں۔ اس میں نے اکثر حدیثیں بخاری مسلم سے دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین، شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی، شیخ شعیب ارنوت رحمہم اللہ اجمعین، اور اس کے علاوہ باقی محدثین کی باقاعدہ تحکیم لگائی ہوئی ہے، اور پوری گیم سمجھائی ہے خلافت راشدہ سے، سیدنا عمر کی شہادت سے لے کے سیدنا حسین کی شہادت تک، خلفائے راشدین کون ہے، سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہے، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر بخاری مسلم کی حدیثیں، اس کے بعد صلح حسن، پھر حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، اور پھر یزید کی ولی عہدی، اور پھر الٹیمیٹلی سیدنا حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت، یہ سارے کے سارے ٹاپکس میں نے ان ڈیپتھ اس کے اندر کور کیے ہیں۔ آپ اس کو منگوائیں، خود بھی پڑھیں، اور پھر آپ نے نا اس کو پڑھنے کے بعد ایک بار جھوم کے کہنا ہے کیا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہم علمی کتابی ہیں، بابوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہوگا جی؟ ابھی اذان مغرب ہوا چاہتی ہے، تو اذان مغرب کا وقفہ کر لیتے ہیں، چھوٹا سے وقفے کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ ٹاپک ایسا ٹاپک نہیں ہے جو یعنی سنی شیعہ کے اختلاف کا ٹاپک ہے اس حوالے سے کہ ہم وہ اس کے اور وہ ہمارے، یہ اولو العلم قائما بالقسط والا ٹاپک ہے، انصاف پہ قائم رہتے ہوئے۔
اور اس کو سپورٹیو احادیث بھی ہیں، فی البدی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں اس کے اوپر۔ اس میں جو مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اکثر وہ حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے، جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے تھے، وہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ میں نے حکمرانوں سے متعلق نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ سنا تھا، اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے یہ خطبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں باقی رہے گی، یعنی میرا وجود، پھر اللہ جب چاہے گا مجھے اٹھا لے گا، اور میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس خلافت علی منہاج النبوہ کو بھی اٹھا لے گا، اور پھر ملکن عاضن، اور ڈاکٹر صاحب یوں کرتے ہوتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی ہر دشمن کو کاٹنے والی، فریڈم آف ایکسپریشن ختم، جو ہمارا مخالف ہے کاٹ دیں گے اسے، وہ تم پہ مسلط ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا، اور پھر جابر حکمران تم پر آ جائیں گے، پھر اللہ جب تک چاہے گا ان کو رکھے گا، پھر ان کو بھی اٹھا لے گا، اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، الٹیمیٹلی امام محمد مہدی کی۔ یہ اس میں موجود نہیں ہے، لیکن اتنے الفاظ ہیں کہ خلافت قائم ہوگی، باقی حدیث اس کو سپورٹیو ہے، امام مہدی پہ میری الگ سی ویڈیوز موجود ہیں۔ تو خلافت راشدہ 30 سال، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو بنو امیہ اور بنو عباس کی رہی، ایک دوسرے کو بھی کاٹتے رہے، اس کے بعد مسلمانوں پہ جابر حکمران مسلط ہوئے، کلونین پاورز، جو آ کے زور 20ویں صدی میں ٹوٹا اور مسلمانوں کے ملک بنے۔ 8 سے 100 سال پہلے مسلمانوں کے 57-58 ملک تو نہیں تھے، سب کچھ ہی ہڑپ کر گئے تھے۔ جابر حکمرانوں کا اب زور ٹوٹا، اب اس نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے، الٹیمیٹلی انشاءاللہ خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ سے قائم ہوگی۔ اس کا وقت اور یہ صاحب سے پوچھ لیں، مجھے نہیں پتا، وہی اندازے لگاتے رہتے ہیں اور بڑے عرصے سے لگا رہے ہیں۔ اس طرح کے اندازے نہیں لگانے چاہیے، آپ ایک اسیسمنٹ دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، پھر لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بات کی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں قیامت کی نشانی ہے، 400 سال سے مسلمان پوری کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں پوری ہو رہی۔ ہاں، آپ 400 سال پرانی ہمارے بزرگوں کی کتابیں اٹھائیں، وہ کہتے ہیں بس یہ 1000 سال ہی پورے ہونے تھے، تو سر آپ 1441 ہجری آ گئے، تو ہوں کم از کم یہ تو منو کہ سارے بزرگ جڑے اٹکل پچو چلا کے گئے نے سب جھوٹے نکلے جے، تے ہوں والے بھی جھوٹے نکلن گے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو سن بتایا امام مہدی کا 1837 ہجری، تو بریلویوں کے لیے خوشخبری ابھی 400 سال ہیں، کیونکہ 1441 چل رہا ہے۔ سب اندازے ہیں، کوئی ڈیفینیٹلی یہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کب ہوگا۔ یہ میں ضمناً ایک بات اس میں نے کر دی۔ اچھا، یہ جو مسند احمد کی حدیث ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کو پھر جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں ملیں گی۔ اس میں تو تھا خلافت علی منہاج النبوہ، اس کی ٹائم پیریڈ نہیں آیا تھا۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ ہے، حضرت سفینہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی، 30 ایئرز، اس کے بعد یہ ملوکیت میں بدل جائے گی۔ اور پھر حضرت سفینہ جو نبی علیہ السلام کے غلام ہے، وہ اپنے شاگرد سعید سے کہتے ہیں بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، اور ان 6 سالوں میں 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے حسن ابن علی کے ہیں، وہ ایک ہی شمار ہوتے ہیں۔ یہ 30 سال پورے ہوئے تو سعید تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے تو کہتے ہیں کہ مولا علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے، اندازہ کرو۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی وہ امیر شام جو حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، صرف قصاص عثمان کا مطالبہ کرتے تھے، یہاں تو واضح ہے حضرت علی کو خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے۔ اور اس میں امام ابو داؤد نے یہ حدیث سنن ابی داؤد 4646 میں لکھا ہے، علی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ علیہ السلام لکھا ہے، جیسے امام بخاری نے علی اور فاطمہ علیہم السلام لکھا ہے، علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں۔ کتنے سخت، ان کو غصہ ہی اتنا آیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ حال تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے یہ خود شریر ترین بادشاہت ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ ایمبیگوس ہے کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کو کہا یا بعد والی حکومتوں کو کہا، تو سر ایک حدیث کی تفسیر دوسری سے ہو جائے گی۔ اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر بھی موجود ہے، یہ سارے میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالے ہوئے، اینڈ تے تم دسنا ہوا ریسرچ پیپر بھی۔
اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جب یہ ساری بات ہوتی ہے نا کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر وہ تابعی پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا تھے، تو وہ کہتے ہیں وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ یہی حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں اسی سند کے ساتھ آتی ہے، اور یہ جو سند ہے شیخ زبیر لیزئی، شیخ البانی، شیخ شعیب آرنوت، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر، ان سب لوگوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہوا ہے۔ یہ جو میں طریق بیان کر رہا ہوں، جتنے بھی طرق بیان کیے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں بنو امیہ، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے۔ تو حضرت سفینہ نے بتا دیا یہ معاملہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، کلیئر کٹ، یہ سارے طرق میں نے ڈالے ہوئے ہیں ریسرچ پیپر کے اندر۔ تو یہ حدیث بالکل یعنی واضح ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب یا غامدی صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ احادیث سے سپورٹیو ہے۔ اب اس کی مثالیں اگر میں بیان کروں تو گھنٹوں چاہیے کہ کون کون سی مثالیں ہیں، وہ تو نہ ختم ہونے والی ہیں، وہ آپ ریسرچ پیپر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل دے گا۔ اصول برکت کے لیے اللہ نے بھی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے، تو دو جوڑے میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، دونوں صحیح بخاری سے، اور دونوں ہمارے ماموں کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں نا ماموں خال المومنین، ایک ماموں عبداللہ بن عمر اور دوسرے عبد الرحمن بن ابی بکر، سیدنا ابو بکر کا بیٹا اور سیدنا عمر کا بیٹا۔ آپ والے ماموں نہیں، ہمارے والے جو ماموں ہیں۔ اچھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے 4108 4108۔ تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آتے ہیں تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ حدیث یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ حضرت حفصہ کہتی ہیں، جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، ام المومنین ہیں، عبداللہ ابن عمر کی بہن ہے، کہ عبداللہ حضرت معاویہ آئے ہیں مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں کوئی اس سے غلط رزلٹ نہ نکال لیا جائے، ظاہر ہے کوئی سازش تو نہ کر رہا ہو، تو تم جا کے اس خطبے میں بیٹھو۔ تو وہ اپنے بہن کے کہنے کے اوپر، جو ماں بھی لگتی ہے ام المومنین ہونے کی وجہ سے، وہ جاتے ہیں اس جا کے خطبے میں بیٹھتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت معاویہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میں سے جس کو خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اچھا، اب یہ معاملہ ایمبیگوس ہے کہ یہ انہوں نے کس کو کہا ہے، تو جس نے بعد میں بولا ہے اسی کو کہا ہوگا۔ اسی حدیث میں آگے آتا ہے، حبیب بن مسلمہ تابعی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے اس خطبے کے ختم ہونے کے بعد کہ جب یہ حضرت معاویہ یہ بات کر رہے تھے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو آپ نے جواب کیوں نہیں اس کو دیا؟ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کیڑا میرے پہ انہوں کہہ رہے ہیں، انہی کے باپ کو کہہ رہے تھے۔ اور آپ کہتے ہیں جی قصاص عثمان تھا، قصاص عثمان وہ تو خلافت کا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے۔ اب یہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یوں کر کے بیٹھے تھے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو لے کے، اور میں وہیں کھڑے ہو کے اس کو کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر تم باپ بیٹا کو مارا ہوا ہے۔ یعنی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ بدر میں ہم لوگ اسلام کی خاطر لڑتے تھے اور تمہیں مارا کرتے تھے، وہ تو ربو ہی آپ لوگوں کی زندگیاں بچ گئیں، تو آج تم لوگ آ کے ہمیں یہ باتیں کر رہے ہو۔ تو کہتے ہیں پھر میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا، کیونکہ ملوکیت میں تو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتی نا۔ تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، تو میں نے اسی پہ اکتفا کر لیا۔ اچھا، یہ جو عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں نا، یہ حضرت عمر کا بھی ایک خطبہ ہے مسلم شریف میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان کو ایک مرغے نے 3 ٹھونگے ماری ہیں۔ انہوں نے خطبہ دیا ان کا، میں نے اس کی تعبیر یہ سمجھی ہے کہ شاید مجھے قتل کر دیا جائے، تو اگر مجھے کچھ ہو جائے، اچانک میری موت واقع ہو جائے، تو 6 بندوں کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں چننا، اور تم جب یہ دیکھو کہ ان 6 بندوں سے کوئی مخالفت کر رہا ہے ان کے خلیفہ بننے میں، تو سمجھ لینا یہ لوگ اسلام کے دشمن اور وہ کافر ہیں جن کو اسلام کی خاطر میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے۔ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے وہی الفاظ اپنے باپ والے ریپیٹ کیے کہ تو کہتا ہے تجھے خلافت کا حقدار تو وہ ہے، یعنی اگر تم میری بات بھی کرتے ہو میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، ہم نے اسلام کی خاطر تم باپ بیٹا کی پٹائی کی ہوئی ہے۔ وہی بات حضرت عمر نے بھی کی تھی، اور بخاری میں ان 6 بندوں کے نام بھی ہیں، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص۔ ان 6 کی خلافت کے جو خلاف کھڑا ہو تو حضرت عمر کا فتویٰ ہے کہ اسلام کا دشمن ہے، اور ان کا مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مار مار کے
اسلام میں داخل کیا، مارا ہے نا ان کو. تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات کی تو حبیب بن مسلمہ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے، بخاری میں الفاظ ہیں 4108. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. تو یہ اس کا مطلب ہے وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت، جس کو غامدی صاحب نے بھی کہا کہ وہ قبائلی تعصب. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہا یہ کوئی نئی بات نہیں، حدیث سپورٹو ہے. اور دوسری حدیث وہ ہے صحیح بخاری کے اندر 4827 نمبر، سورۃ الاحقاف کی تفسیر کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں. اور وہ پوری حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، المستدرک الحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور سب سے بڑھ کے آسان آپ کے لیے کہ تفسیر ابن کثیر کھولیں، جس کو سارے مانتے ہیں. اس میں آپ پارہ نمبر 26 میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں وہ سارے کے سارے طرق بخاری سے، معجم الکبیر طبرانی سے، حاکم سے، سنن نسائی الکبریٰ سے ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، جو ہم نے اس پمفلٹ میں بھی جمع کیے ہیں، جس کا تعارف آپ کو اینڈ پہ کروا دیں گے. اور وہ یوں ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا نا حضرت معاویہ کی طرف سے، وہ مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یزید ابن معاویہ، بار بار یزید ابن معاویہ کے فضائل و برکات بیان کرتا ہے تاکہ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد اس کے لیے بیعت لی جائے. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو ایک بات سجائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، جیسے ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں میرے عزیز ہم وطنوں، امت کا وسیع تر مفاد، پاکستانی مفاد. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں. سر یہ وسیع تر مفاد ابو بکر کے بیٹے کو کیسے عزم ہو سکتا تھا جنہوں نے اسلامی نظام حکومت دیکھا تھا؟ وہ عبد الرحمن ابی بکر وہیں کھڑا ہو گیا. امام بخاری چونکہ بہت شریف طبیعت کے آدمی تھے، انہوں نے بس اتنا کہا کہ اس نے کچھ کہہ دیا. وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے باقی حدیث سے، جس کا میں نے آپ تفسیر ابن کثیر میں وہ سارا کچھ موجود ہے. میں صرف بخاری کے الفاظ بتا رہا ہوں. کچھ کہہ دیا تو مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو، گرفتار کر لو، نیب کے حوالے کر دو. جب یہ بات ہو رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، کوئی چوبے والی بات ہوتی ہے. تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. اب بہن تھی، اور یہ وہ بہن، یہ وہ بھائی ہے حضرت عائشہ کے کہ باپ اور ماں دونوں سیم ہے. محمد بن ابی بکر جو ہے وہ دوسری ماں سے ہے، اسما بنت امیس سے. اما عائشہ کی جو اپنی والدہ تھی نا، اسی والدہ سے ان کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر. آپ وہ کلپ دیکھ لیں سیدہ عائشہ کا قاتل کون، اس میں نے کئی چیزیں اور بتائی ہیں. اب وہ حجرے میں گھس جاتا ہے تو مروان کو صبر نہیں آتا. اب وہ اندر تو نہیں جا سکتا کیونکہ پبلک پریشر ہے، سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، ماں ہے. وہ باہر سے غصہ نکالتا ہے، ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں سورہ احقاف کی آیت ہے وہ کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. تو تھا ابو بکر کا بیٹا جو قرآن کو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا. استغفر اللہ. صحابہ کے گستاخ کون؟ آل امیہ. سیدہ عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا آل ابی بکر کے بارے میں اس طرح کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی ہیں سورہ نور کی. تم آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ بخاری میں اتنا ہی ہے. اب آ جائیں جناب حاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور سب سے بڑھ کر تفسیر ابن کثیر، جس کو سارے ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بیسٹ تفسیر ہے. اس میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں یہ ساری انہوں نے طرق جمع کی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بات کیا تھی جو امام بخاری نے سکپ کی ہے. کچھ کہا، وہ یہ کہا کہ وہ تقریر کے دوران اس نے کہا کہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ یزید کو بنا دیں، ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا ہی تھا نا. اب حضرت عمر کے ابو بکر کے بیٹے تھے تو وہ ملوکیت تو نہیں کی تھی، ایک ٹیلنٹڈ، اور وہ بھی مشورے سے کیا تھا، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، صحابہ کے مشورے سے کیا تھا. تو ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا کہ مجھے تو نہیں میرے ابا جی نے بنایا، تو مثال جو ہے باپ بیٹے کی دے رہا ہے، اور کیا سوال گندم جواب چنا. تو وہاں پر کھڑے ہو کے عبد الرحمن بن ابی بکر، جو امام بخاری کہتے ہیں نا کچھ کہا،
وہ الفاظ پھر حاکم کے اندر ہیں، سنن نسائی الکبریٰ میں ہیں، تفسیر ابن کثیر میں، کہ کہا کہ سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین معاویہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں۔ اب یہ بڑی سخت بات تھی، اس میں انہوں نے کہا گرفتار کر لو اسے، بالکل صحیح بات کی ہے لیکن گرفتار کر لو۔ اچھا وہاں جب پہنچے تو اما عائشہ کے الفاظ ہیں اندر سے جو انہوں نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں سوائے میری برات کی کوئی آیات نازل نہیں ہوئی، یہ تو بخاری میں، ان کتابوں میں آگے موجود ہے۔ انہوں نے کہا البتہ تیرے بارے میں مروان، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی نے تم لوگوں پہ لعنت کی ہوئی ہے۔ یہ باپ بیٹا کو تو حضور نے نکلوا بھی دیا تھا نا مدینہ شریف سے۔ حضرت ابوبکر عمر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑا زور لگایا کہ میرے رشتہ دار ہیں ٹھیک ہو گئے، آپ قبلہ درست ہو گیا واپس، انہوں نے نہیں آنے دیا۔ پھر حضرت عثمان جو کہ خلیفہ بنے تو ان کو لے آئے، اور پھر یہی بندہ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا۔ وہ اللہ نے بیلنس بھی کر دیا اس معاملے کو، داماد بھی بن گیا پھر مروان حضرت عثمان کا۔ تو اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ تو اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ یہ ساری احادیث میں نے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہیں، میں اینڈ پہ بس وہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ کتاب الاوائل ہے، امام ابن ابی عاصم اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الاوائل، پہلے کون کون سے کام ہوئے تھے، ہر وہ کام جو پہلے ہوا ہے نا وہ انہوں نے لکھا ہے۔ مثلا ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، یہ حدیث وہ لے کے آیا ہے۔ اچھا امت میں سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ کس نے دیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس طرح امت میں جو پہلے کام انسانی ہسٹری میں کوئی ہوئے ہیں یا اس امت کی ہسٹری میں، وہ سارے لے کے آئے ہیں، اس میں وہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ اور یہ حدیث کو سپورٹ مل گئی ہے شیخ البانی کی، انہوں نے احادیث صحیحہ میں یہ حدیث لی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ کہاں سے ہوگا؟ بنو امیہ سے۔ اچھا اب حدیث تو اتنی تھی، لیکن شیخ البانی لکھتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا، خلافت کو ملوکیت بنا دے گا۔ یہ بنو امیہ میں خلافت کو ملوکیت بنانے والا پہلا شخص کون ہے؟ حضرت عثمان تو نہیں ہے، کیونکہ حضرت عثمان کا بیٹا ابان تھا، انہوں نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا۔ پھر کون ہے؟ تو البانی صاحب نے نام نہیں لکھا، بتا دیا کہ کون ہے۔ تو اس کی پریڈکشن پہلے ہی موجود تھی خلافت کو ملوکیت بنانے والی، کہ کون ہے؟ بنو امیہ سے ہوگا۔ اچھا لوگ بعض کہتے ہیں وہ جی مولا علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا، نا سر کدھر بنایا ہے؟ مسند ابی یعلا میں صحیح سند سے موجود ہے، مولا علی کو نے تقریر میں کہا تھا کہ میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنا خلیفہ خود چننا۔ وہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے۔ اور دوسرا اس میں تو الفاظ ہیں بنو امیہ بنو ہاشم کے تو الفاظ ہی نہیں ہے، خام خواہ یعنی وہ سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں۔ اینڈ پہ میں آپ کو یہ اپنے ریسرچ پیپر 5B کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہے، اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں، اور بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں اس پہ میں نے دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی، شیخ شعیب آرناؤت رحمہم اللہ اجمعین کی تحکیم لگائی ہے۔ اور یہ پمفلٹ جناب خلفائے راشدین سے شروع ہوتا ہے، سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر اس کے بعد پھر سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کیا تھے، جنگ جمل، صفین، نہروان، صلح حسن، پھر حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، یزید کا جو دور ملوکیت ہے وہ، پھر سیدنا حسین کی شہادت، یہ سارے ٹاپکس اس کے اندر میں نے کور کیے ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ مفت PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ اور اگر فری آپ کو اس کی ہارڈ کاپی چاہیے تو آپ رابطہ کریں، اور یہ فری میں ڈھاک کا خرچہ تو آپ کو دینا چاہیے نا میرے بھائی۔ آدھا کلو TCS کا خرچہ ذرا مارکیٹ سے پوچھ لیں، 350 روپیہ، ہم آپ کو TCS سمیت 300 کا یہ سارے ریسرچ پیپرز، 12 ریسرچ پیپرز جن میں سے 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں، ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ صبح 9 سے 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر آن ہوتا ہے، بیچ میں نماز کی ٹائمنگ کے لیے وقتی طور پہ آف ہو جاتا ہے، لیکن ٹائمنگ یہی ہے، +92 321 59000162، یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے، آپ رابطہ کریں، ہارڈ کاپیز آپ منگوا سکتے ہیں اس ریسرچ پیپر کی بھی اور باقی ریسرچ پیپرز کی بھی۔ ہم
آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں وہ بڑے مشہور شعر کے اوپر کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ایک اور شعر بھی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ علمی کتابی باتیں تھیں، کسی کو بری لگتی ہیں تو آپ کتابوں پہ غصہ کھائیں، بزرگوں پہ غصہ کھائیں، میرے پہ غصہ نہ کھائیں، ہم تو ڈاکیے ہیں، سچائی کی بات امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے میرا مسئلہ حل کیا ہے، سر بڑی مہربانی، میرے سے بڑی مصیبت بنی سی، اور اب جو کچھ بھی ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے، بل غامدی صاحب نے حق ادا کر دی ہے اس سچائی کو بیان کرنے کا۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ ٹھیک ہوگا جی؟